اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، وکونوا اور ہو جاؤ مع الصادقین سچے لوگوں کے ساتھ۔ پیچھے ہم نے جو واقعہ پڑھا 3 صحابہ کرام کا واقعہ، تو اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ دیکھیں جو صحابہ کرام تھے انہوں نے سچ بولا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات عطا فرمائی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ اور مومن کی خوبی بھی یہ ہے کہ وہ سچ بولتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ما کانا لأہل المدینہ تی، کہ نہیں تھا اہل مدینہ والوں کے لیے یہ چیز جائز نہیں تھی، ومن حولہم اور جو ان کے ارد گرد تھے، من الاعرابی دیہات والوں میں سے، ان یتخلفوا ان کے لیے یہ بات جائز نہیں تھی کہ وہ پیچھے رہ جاتے عن رسول اللہ کے رسول سے، ولا یرغبوا اور نہ وہ رغبت رکھتے بانفسہم اپنی جانوں کی، ان نفسی اس کی جان سے، ذالک یہ بانہم اس وجہ سے کہ لا یصیبہم کہ نہیں پہنچتی ان کو ظمأ کوئی پیاس، ولا نصب اور نہ ہی کوئی تھکاوٹ، ولا مخمصات اور نہ ہی کوئی بھوک، فی سبیل اللہ کی راہ میں، ولا یطؤون اور نہیں وہ قدم اٹھاتے، موتین قدم اٹھانا، یغیظ الکفارا کہ جس سے غصہ آئے کافروں کو، ولا ینالون اور نہیں وہ حاصل کرتے، من عدو دشمنوں سے، ونیلا کامیابی، من عدو نیلن اور نہیں وہ حاصل کرتے دشمنوں سے کوئی کامیابی، الا مگر کتبہ لکھا جاتا ہے، لہم ان کے لیے، بھی اس کے بدلے، عمل صالح ان کا صالح عمل، ان اللہ بے شک اللہ، لا یضیع اللہ نہیں ضائع کرتا، اجر المحسنین اجر نیکوکاروں کا۔ تو یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ ان لوگوں کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد میں نکلنے کے لیے کہا تو ان لوگوں کے لیے یہ بات جائز نہیں تھی کہ وہ جہاد سے پیچھے رہ جاتے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا ان کے لیے ضروری تھا، کیونکہ یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ اس میں اگر چھوٹی سے چھوٹی نیکی جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ رائگاں نہیں کیا جاتا، یعنی اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے چھوٹی سے چھوٹی نیکی جو ہوتی ہے وہ بھی رائگاں نہیں جاتی۔ یعنی کہ اگر آپ کو جہاد میں آپ تھک جاتے ہیں، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، یا کچھ بھی آپ کو اس میں تکلیف آتی ہے، تو اس راستے میں اگر کسی کو پیاس لگے، تھکاوٹ پہنچے، بھوک لگے، یا پھر دشمن کے مقابلے میں نکلیں اور آپ کا نکلنا ہی دشمن کو ناراض کرنا ہو، یا دشمن سے مال غنیمت آپ حاصل کریں، یا دشمن سے جنگ کر کے انتقام لے لیں، تو ان سارے کاموں کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ اس میں نکلنا جو ہے آپ کا نکلنا ہی کافروں کو غصہ دلاتا ہے، تو اس میں جو بھی آپ قدم اٹھائیں گے تو ہر نیکی کے بدلے اجر و ثواب لکھا جائے گا۔ کیونکہ دیکھیں نا، کسی وقت یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں اور آپ کا اتنا رو پڑتا ہے کہ کافر واپس لوٹ جاتے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ ایک جنگ تھی تو اس میں مسلمان نکلے تھے، اور مسلمان نکلے اس جنگ میں، اور جو جنگ تھی وہ فتح نہیں ہو رہی تھی، فتح نہیں مل رہی تھی، تو اس طرح صحابہ کرام نے سوچا کہ کون سی نیکی ہے جو ہم سے، یعنی کون سا عمل ہے جو ہم سے چھوٹ گیا جس کی وجہ سے ہم جو ہے یہ جنگ جیت نہیں رہے۔ تو سارے صحابہ کرام بیٹھے اور انہوں نے سوچا، اور پھر کیا ہوا کہ ان کو یہ چیز سمجھ آئی کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک سنت عمل ہے اس کو چھوڑا ہے، اور وہ کیا تھا؟ وہ مسواک کرنا۔ تو صحابہ کرام جو تھے انہوں نے سب نے درخت سے وہ مسواک جو تھی وہ اتاری اور اپنے مسواک کرنا شروع کر دی، اور اب کافروں نے دیکھا کہ یہ صحابہ کرام جو ہیں یہ تو اپنے دانت جو ہیں وہ تیز کر رہے ہیں، شاید ہمیں دانتوں سے کاٹیں۔ تو یہ سنت کو اپنانے کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ سارے کے سارے جو تھے وہ آپ سب سے اتنا مطلب کہ ان کا دل میں خوف پیدا ہوا کہ سارے کے سارے واپس لوٹ گئے، اور اس طرح یہ جنگ جو تھی مسلمانوں کو اس میں فتح ہو گئی تھی۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ہے، اس کا بھی دھیان رکھنا چاہیے، اور آپ کا نکلنا ہی کسی وقت دشمن کے لیے جو ہے اس کے لیے اس کے دل میں روب ڈالنا ہوتا ہے اور واپس لوٹ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ یہ دیکھیں، یہ جو غزوہ ہوا تو اس میں 3 صحابہ کرام تو پیچھے رہ گئے تھے، اس کے علاوہ غزوہ تبوک میں ایک صحابی تھے وہ بھی پیچھے رہ گئے تھے، اور ان کا واقعہ یہ ہے کہ وہ اپنے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں یعنی اس کے لیے نکل کھڑے ہوئے تو
یہ صحابی جو تھے اپنے باغ میں گئے اور بڑا خوشگوار اس وقت جو تھا سایہ تھا اس باغ میں، بیوی نے پانی چھڑک کر زمین کو ٹھنڈا کیا ہوا تھا، چٹائی کا فرش بچھایا ہوا تھا، تازہ کھجوروں کے خوشے لا کر اس نے سامنے رکھے اور اس صحابی کو یعنی اپنے شوہر کو ٹھنڈا پانی پینے کے لیے دیا۔ تو اب یہ ساری آسائشیں، ساری سہولتیں اور سایہ، یہ سب کچھ ان کے سامنے تھا، لیکن ان کو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ نکل کھڑے ہوئے تو ان صحابی کو اتنا دل میں یہ خیال آیا کہ دیکھو یہ ساری سہولتیں جو ہیں مجھے میسر ہیں اور میں اسی کی وجہ سے جو غزوے میں نہیں جا سکا، اور یہ صحابہ کرام جو نکل کھڑے ہوئے ہیں کتنا زیادہ اجر و ثواب حاصل کر رہے ہیں اور میں اس اجر و ثواب سے جو ہے محروم ہوں۔ تو فوراً ان کے دل میں خیال آیا اور وہ فوراً جو تھے ان سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی اور فوراً جو ہے وہ نکل کھڑے ہوئے کہ میں سائے میں بیٹھا ہوں اور صحابہ کرام کیسے وہ سفر طے کر رہے ہیں، گرمی کا سفر تھا، اور اسی وقت انہوں نے اپنی تلوار اٹھائی اور ایک اونٹنی لی جو کہ تیز رفتار تھی، تو اس پر بیٹھے اور آخر کار وہ اس قافلے میں پہنچ گئے۔ تو یہ یعنی کہ کیونکہ یہاں پہ یہی چیز بتائی جا رہی ہے کہ آپ کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، تھکاوٹ پہنچتی ہے، کچھ بھی آپ کو فتح ملتی ہے یا آپ کا نکلنا ہی دشمن کو جو ہے وہ اتنا زیادہ دشمن کے اوپر آپ کا روب ڈال دیتا ہے، تو یہ ساری نیکیاں جو ہیں اس کے اوپر آپ کو اجر و ثواب